حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں تدفین ہے. ان کی قبر جب 6 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد راؤنڈ پورا ہوتا ہے، مجھے یاد نہیں اس وقت، تو قبر کھولی تو کفن سلامت جسم سلامت، کفن سلامت جسم سلامت، بند کر دو. تیسری دفعہ جب قبر کھلی پھر وہی بات، تو حکومت سعودی نے لکھ دیا یہ قبر اب نہیں کھلے گی. ان کے بیٹے وہاں آفتاب عالم صاحب سے حضرت نے پوچھا کہ آپ کے بابا کا کیا عمل تھا؟ کہ حضرت بابا نیک تو تھے لیکن ایک عمل میرے دل میں آتا ہے، کبھی حافظ قرآن کی طرف انہوں نے پیٹ کی نہ پیر کی ہے کہ اس کے اندر قرآن پاک موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بینات رسالے میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قبر پر گزر ہوا، وہاں کچھ دیر عبادت کی تو وہی آئی کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے قبر والے پر. جس کے دماغ میں یہ موبائل گھستا ہے نا، یہ اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کی فکر کرتا ہے، بحریہ بنتا ہے، سیکولرزم میں جاتا ہے، لبرلزم میں جاتا ہے. دوست یہ بتا کہ جانور ہو یا انسان ہو، پیدا ہونے کا پروسیس ایک ہی ہے. زرافے کا بچہ زرافہ ہی آتا ہے، رنگ وہی، اسٹائل وہی، موقع نہیں آگے بڑھنے کا نا. ایک بات یہ، مرنے پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی ایک اعتراض کر کے دکھائے کہ گدو بندر میں بھیجو. پھر قبر کے بارے میں جو پخ پخ کرتے ہیں نا، قبر کے اندر ایک کیمرے ڈال دیں اور ایک مائک ڈال دیں اور ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے رات کو، اس لیے دور جو ہے نا تار لے جاؤ اور گاڑی میں اے سی کھول کر دیکھو قبر میں کیا ہو رہا ہے. کیوں ہمت نہیں ہوتی یار؟ کرو نا ہمت. مسلمان تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، جو کفار ہیں وہ اس پہ عمل کریں، زیادہ بات جو کرتے ہیں. خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کام سے تشریف لے گئے، واپس آئے، وہاں رکے تو وہی آئی کہ اس پر جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے. نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ وہی بھیج رہے ہیں، یہ بھی عطا فرما دیں. تو وہی آئی کہ 2 دن پہلے جب آپ یہاں سے گزرے تھے عذاب میں، اس دن ان کے بیٹے نے پڑھا پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہمیں خیال ہوا، ذرا جملے غور سے سنیے گا، ہمیں خیال ہوا کہ زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب ہو رہا ہے اور زمین کے اوپر اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے. تو ہم نے اس بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے بابا کو جنت میں بھیج دیا ہم نے. یہ ایسی باتیں ڈائجسٹ کی باتیں نہیں ہیں. حافظ قرآن جنت میں انعامات جیسے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا، دروازے پر آواز ہوگی، خادم سے کہیں گے جاؤ دیکھو بھائی کون ہے. وہ خادم جا کر دیکھ کر کہے گا کہ 70,000 اینجلز فرشتے آئے ہیں، اللہ نے بھیجا آپ کے گفٹ لے کر 70,000. کہے گا بھائی لو سب سیٹ کرو بھائی. پھر آواز ہوگی جاؤ دیکھو بھائی کیا ہوا. کہ ابھی 1,40,000 فرشتے آئے ہیں گفٹ لے کر، اور اس کے ماں باپ کو، حافظ کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج اور چاند میں لوٹ چڑی ہو جائے گی. میں نہیں بتا سکتا حافظ قرآن اس کے ماں باپ اور ان کی مدد کرنے والے، ہمت بڑھانے والے، اس کا کیا انعام ملتا ہے ان کو. اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تلاوت کر. میں کبھی بھی یہاں جب بھی بیان ہوتا ہے پرانے دوستوں سے پوچھو، ہم نے کبھی نہیں کہا دنیا کو مارو لات. رات کو بھی بیان کر رہا تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا دار الغرور ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. لیکن دنیا جب بری ہے جب اللہ کو ناراض کیا جائے. کیا حافظ عالم بیٹے بن جائیں تو آپ کو کیا پتا عالم کو کیا انعام ملتے ہیں. عالم جب اللہ والا عالم جب جائے گا جنت میں، اس کو روک دیا جائے گا، وہ گھبرا جائے گا. جب مجھے روک دیا گیا گھبرا جائے گا. اس سے کہا جائے گا جنت میں مجھے ایک بار آئے گا، باہر نہیں نکل سکتا. جو تجھے ستاتے نہیں تھے، تیرا مذاق نہیں اڑاتے تھے، دین کی بات سنتے تھے، تمہاری بات سمجھتے تھے، ان کو لے آؤ اور جنت میں لے جاؤ. صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ ایک اللہ والا عالم کتنے کو ساتھ لے جائے گا؟ فرمایا جتنا آسمان پہ ستارے ان کو ساتھ لے جائے گا. کیا بات ہے یار، آپ سوچو کہ شیطان پمپ کرتا ہے، تمہارے بچے کو کون کھلائے گا. اتنا بتا دوں جو عالم بننا شروع ہوتا ہے نا تو فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے آگے بچھاتے ہیں. آج جس کو دیکھو علماء کی برائی، سب کو نہیں کہوں گا گناہگار ہو جاؤں گا، میڈیا کے غلام بنے ہوئے ہیں. ہم تو میڈیا کا واسطہ ہی نہیں ہے، نہ اخبار نہ کیا انٹرنیٹ، کچھ بھی نہیں. کہاں سے کھلائیں گے والا چکر آتا ہے معاملہ. وہ جہاں اللہ کھلائیں گے. وہاں جو ہے ابو ظبی میں بیان تھا، فوجی افسر تھے ابو ظبی کے نیوی میں، محبت کرتے تھے تو ہم وہاں پر گئے، بیان ہوا. بیان کے بعد انہوں نے کہا وقت کیا کرے کم ہے. بیان کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی شارٹ کٹ بتائیں کہ دین کیا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں، آپ فوج میں ہیں نا،
اگر آپ فوج کے آرڈرز کو اوبے نہ کریں تو کورٹ مارشل، یہی دین ہے. قرآن پاک حدیث پاک میں حکم آ گئے. کمی ہے توبہ کر لیں گے. آپ کے یہاں تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، معافی بھی قبول نہیں ہوتی. غور سے سننا، 25واں سال ہے ایک فوجی کے نوکری جاب کا، 25واں سال ہے، اور 14 اگست کو مارچ پاسٹ ہو رہا ہے اور اس نے ہندوستان کے فوجی کی صرف ٹوپی پہن لی. 24واں سال ہے اس کے جاب کو. کورٹ مارشل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کہے گے ایک ٹوپی پہننے سے کیا ہوتا ہے، میں تو 24 سال ایمانداری سے گزارے ہیں. تو تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے؟ تنخواہ اسی چیز کی ملی نا. دشمن کی ٹوپی کیوں پہنی ہے؟ ہم بتائیں ہمارے ہیئر اسٹائل دشمنوں جیسا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ ہمارا لباس کیسا ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ آج ارادہ اسی پر بیان کرنے کا تھا، اللہ نے اور بھیج دیا مال. کھائے گا کہاں سے؟ ایک بچہ یتیم ہو گیا. کیا آپ کو بتائیں کہ اللہ جو عمل والا ہے، چاہے حافظ قرآن ہو یا نہ ہو، چاہے عالم ہو یا نہ ہو، لیکن فرض واجب سنت موقدہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے یہ. اور ایک ہاتھ لا کر بیان کرتا ہے سفید داڑھی والا، عمل نہیں کرتا، شرعی پردہ نہیں ہے اس کے گھر میں، عمل نہیں کرتا، حرام حلال کی فکر نہیں کرتا، یہ اللہ کا دوست نہیں ہے. ٹھڈے لائن ہے پھر یہ. میں تو کوشش کروں گا ایک بات تو بتا ہی دوں انشاءاللہ تعالی. جو آج میں لایا ہوں اتنا تو ہے بھی نہیں، ہے بھی تھوڑا، لیکن کچھ عرض کر لوں گا، باقی 3-4 منٹ جو ہے. ایک بچہ یتیم ہو گیا، بیوہ کی شادی جلد کرانی چاہیے. یہ کنواری ہے، یہ کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا تو ہمیں برا لگتا ہے. کس طرح اس کو راغب کرنا چاہیے شادی کے لیے. جو بیوی انتقال ہو گئی اس کو تو ضرورت ہے بیوی کی، اور بیگم صاحبہ نے جو زندگی گزاری ہے، بیوہ ہو گئی بیچاری، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اس کا شرعی عذر کوئی تھا تو اس نے شادی نہیں کی، بچے کی پرورش کی. اپنے رشتہ دار کو لکھا کہ بچے کی میں نے پرورش کی ہے، اب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور مارکیٹوں میں جانے لگا ہے. آج ہم خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ ایکٹیو ہے، ڈیل کر کے آتا ہے دکان پر جا کر. اب کیا کروں میں؟ جواب آیا کہ ایک مدرسہ ہے، اس میں اصلاح پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اصلاح پر زور زیادہ دیا جاتا ہے، وہاں شاید داخلہ نہ ملے. میں بہت مختصر کروں گا، بہت ہی مختصر. داخلے کو منع کر دیا گیا. کہا میں بیوہ ہوں، بچہ یتیم ہے، اور اس طرح برباد نہ ہو جائے. اس کے بابا نے اللہ سے دعا کی تھی، مجھے وصیت کی تھی ہمارا بیٹا عالم بنے تو اللہ والا بنے. میری بھی یہی خواہش ہے، اب کیا کریں. لیکن پردے سے کہا محتمم صاحب بچے نے ماں کے علاوہ کسی کی محبت نہیں دیکھی، اگر وہ میرے پاس آنے کا کیا آپ اجازت نہ دیجیے گا. کہا ٹھیک ہے. 1 یا 2 برس گزرنے کے بعد بچے نے کہا حضرت جی ماں یاد آ رہی ہے. فرمایا میں تو چھٹی نہیں دوں گا آپ کو. بچہ رونے لگا، ایک یتیم. اچھا آپ باہر بیٹھیں. اللہ سے دعائیں کی، دل میں خیال آیا، بچے کو بلایا. یہ سبق کا اگر اثر پڑا آپ یاد کر لو، آپ کو چھٹی دے دوں گا. بچہ اپنی جگہ پر آیا، دیکھا یہ سبق تو 10 دن میں یاد نہیں ہوگا. جا نماز بچھائی، نفل پڑھے، صلاۃ الحاجات، دعا. اے اللہ آپ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں دوں گا. اے اللہ آپ میری مدد فرما. سبق یاد ہو گیا، سبق یاد ہو گیا. اور فوجی افسر سے میں نے ایک تو یہ بتایا، دوسرا میں نے بتایا کہ آپ کو، ہم سب کو اللہ کھلاتے ہیں، لیکن آپ کو کھلانے کا، مجھے کھلانے کا ذریعہ کون ہے؟ آپ فوجی ہو، آپ کو کھلانے کا ذریعہ کون ہے؟ کا فوج. آپ کی حفاظت فوج. آپ کے کھانا ٹیسٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہ ہاں. تو آپ فوجی ہو تو آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے، اور جو حافظ عالم ہے وہ اللہ کے فوجی ہیں تو اللہ ان کو کھلائیں گے. بھائی بڑا بہت طویل اس معاملے میں. بھائی جب ایجوکیشن کر لیا، جاب نہیں مل رہی، بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج جب سے پاکستان بنا ہے، پہلے کی تاریخ مجھ سے پوچھو آپ، انشاءاللہ بتاؤں گا. کسی علماء نے ٹریفک بلاک کیا ہے، کسی نے پتھراؤ کیا ہے، کسی نے گھر آگ لگائی ہے دکان پر، کسی نے کہا ہم بھوک ہڑتال کریں گے، ہمیں نوکری دو. کون کھلا رہا ہے ان کو؟ بھائی اللہ کھلا رہے ہیں. خیر اب سبق سنایا، استاد خاموش ہو گئے. اب یہ لڑکا تھا کون یہ بھی سنیے گا. یہ لڑکا بھاگا، میں ناک کروں گا، ماں دروازہ کھولے گی، میں چھپ جاؤں گا. پھر ماں دوبارہ ناک کروں گا، ماں آئے گی، مجھے دیکھے گی، گلے لگائے گی، گود میں بٹھائے گی، اپنے ہاتھ سے کھلائے گی. اس نے آواز دی. اب نام سننا کون تھا یہ شخصیت؟ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا نام، لیکن اچھے خاصوں کو پتہ ہے. اندر سے والدہ نے کہا کون؟ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جو آج بھی ان کی برکت سے دعائیں مانگی جاتی ہے. باجزید کون؟ کہ آپ کا بیٹا، میرا بیٹا تو اللہ والا عالم بن کر آئے گا. سمجھ گیا کہ اب دروازہ نہیں کھلے گا، واپس مدرسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی چند برسوں کے بعد محتمم صاحب کو کہ باجزید کو جو رب نے دینا تھا دے دیا، دعا دے کر رخصت کرے. دین پھیلایا، اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ بڑھائے، اپنے آخرت کا ماں باپ کا بندوبست کرائے. کتنے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ڈگریوں والے،
اور بڑے بڑے جاب والے ڈاکٹر انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، شرعی داڑھی ہے ماشاءاللہ، مجھے صاف ہے، ماں باپ کی دعائیں لیتے، بیوی پر ظلم نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، ملاوٹ نہیں کرتے، یہ بھی تو نیک بن گئے نا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے۔ یہ ہمارے بچے جو ہے نا، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے پھول ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے ہیں، اللہ نے دی ہیں، ان کی فکر کریں ہم، تاکہ آگے چل کے یہ برباد نہ ہو بیچارے، ہمارے لیے سایہ بنے، عرش اعظم کا سایہ بنے۔ چاہے عالم نہیں بن رہے لیکن ان کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کوئی ایجوکیشن میں بچپن سے ہی حیا جا رہی ہے، جو حیا پر پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا، ابا یزید کو بلا کر بزرگ نے اپنا امامہ پہنایا، کہا بیٹا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بھی ہے، اللہ نے جو دینا تھا آپ کو دے دیا، اب دین پھیلاؤ۔ گھر پہنچا وہی راستے ہیں، وہی خیالات ہیں، اور گھر پہنچا ناک کیا، کون؟ با یزید، میرا بیٹا اللہ والا عالم بن کر آ گیا، اپنے بابا کی خواہش پوری کر لی، دروازہ کھول کے گلے لگایا۔ حضرت با یزید ماں کے قدموں میں آنے لگے، فرمایا نہیں، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی، پہلے 2 شکرانے کے نفل پڑھوں گی کہ اللہ نے تیرے بابا کی دعا اور میری دعا کی لاج رکھ لی۔ جتنے آپ نام لیں گے نا، شیخ الحدیث والا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب نے کیسی پرورش کی ان کی۔ حضرت کیا عرض کرو، ایک نابینا تھے بزرگ، جناب تحسین صاحب نام تھا، غریب سے بہت زیادہ، بیوی سے کہا کہ ہمارے پاس تو کھانے کو ہے نہیں، پھر بھی میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا بہت بڑی بات ہے یہ تو بھائی۔ بیوی نے مخالفت نہیں کی، ان کے بیٹے مولانا یاسین صاحب مدرسے میں داخل ہوئے، اب مجبوراً بیان ختم کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ بوڑھوں پر اللہ کیا شفقت فرماتے وہ بیان کرنا تھا، سفید داڑھی پر اللہ کی کیا رحمت ہوتی ہے وہ بیان کرنا تھا، سفید بال ایک آیا حضرت آدم علیہ السلام کا، اے اللہ یہ کیا ہے، یہ آپ کا وقار، آپ کی عزت ہے، اور بوڑھوں کی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں اس پہ بیان کرنا تھا، لیکن اب اس پر اتفاق کرتے ہیں، کیا کریں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جی، جناب تحسین صاحب نابینا تھے، بیٹے کو بھیجا عالم بننے کے لیے، گھر میں کھانے کو نہیں تھا، اس وقت مدرسے میں بھی کچھ نہیں ملتا تھا، جہاں گندم ہوتا ہے نا تو وہاں گرمی خوب ہوتی ہے، لو بھی چلتی ہے۔ مولانا یاسین صاحب آئے کہ اماں 12:30 بج رہے ہیں، پڑھا نہیں جا رہا، ناشتہ بھی نہیں ملا، نہ یہاں گھر میں نہ وہاں، ایسے فاقے تھے۔ کہا اماں کھانا کھایا نہیں جا رہا، کہا بیٹا گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، غور سے سننا مولانا یاسین صاحب کی بات۔ وہ گئے، کہا بیٹا گندم کے کچھ دانے پکے ہیں تو لے آؤ، وہ اس گرمی میں بھوک میں گئے، گندم کے دانے توڑ کر لائے ہیں، ماں نے چکی چلائی ہے، ایک روٹی بنی، پانی سے کھائی، چلے گئے۔ مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکلے، ان کے بیٹے مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب ایک ہی بیٹے ہیں، ان کا بھی ایک ہی بیٹا، پرسوں بات ہوئی تھی مولانا زبیر صاحب سے دامت برکاتہم سے، مفتی اعظم اب گنتے چلے آؤ، جناب تحسین صاحب نابینا عالم نہیں تھے، اب ان کا صدقہ جاریہ ہے، کوئی سپر مارکیٹ کوئی ہے، کوئی سپر کمپیوٹر ہے جو ان کا صدقہ جاریہ بن کر دکھائے۔ ایک آدمی حافظ بننے جا رہا ہے، چاہے بڑا ہو، ہمارے حضرت پیارے شیخ شاہ العلوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والا فرماتے تھے آپ تو بوڑھے ہو گئے نا، اب ذمہ داری کیا ہے، ایک آیت روز یاد کر لو، ایک آیت، چاہے 10 دن لگ جائیں، چاہے 2 دن لگ جائیں۔ حضرت فائدہ کیا، ہم تو ہماری عمر کیا ہے، ہم تو مر جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اٹھاؤ معرف القرآن، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا لکھا ہے، جو حافظ قرآن حافظ نہیں بن سکا، انتقال ہو گیا، قبر میں اللہ ایک فرشتہ بھیجیں گے، جب اٹھے گا تو حافظ قرآن اٹھے گا۔ وہ موبائل کے ساتھ یہ چیزیں کہاں ہیں بھائی؟ کتنے گھر میں کھانے بنتے ہیں، کتنے گھر کے اندر ساس سسر کی خدمت ہوتی ہے، کتنے گھروں میں شوہر کی خدمت کی جاتی ہے، اب یہ کہاں بات ہے وہاں بھائی؟ ایک آدمی MBBS کر رہا ہے، پھر بتاتا ہوں، منع نہیں ہے، بار بار نہیں بتاؤں گا، بار بار کہہ چکا ہوں کہ دنیا بری ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دعا کیوں سکھاتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کی تفسیر دیکھ لیں، نیک بیوی، نیک اولاد، طیب مال، علم دین، فقہ فی الدین، ثناء الخلق، عیب چھپا دیں لوگ تعریف کریں، اور عافیت اور صحبت صالحین۔ دنیا جب بری ہے جب اللہ کو ناراض کیا جائے، لیکن مثال دے رہے ہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے، آج 27 سال کے نوجوان کا انتقال ہوا ہے کینسر میں، ابھی جنازے نماز ہے آدھے گھنٹے کے بعد ان کی، کہاں چلا گیا وہ؟ آسمان پر چلے گئے، جنت میں چلے گئے، ہر مومن کے لیے یہ سوچنا چاہیے۔ پھر کینسر کا تو معاملہ ہی عجیب ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے، منع نہیں ہے، خدا نخواستہ اللہ کے پاس چلا گیا، MBBS ختم، ساری پلاننگ ختم، جو آج فجر میں بیان ہوا تھا کہ ہماری پلاننگ ختم ہو سکتی ہے، اللہ جو فرمائے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، تو رزاق اللہ ہے، اولاد کو نیک بنانا ہے، پھر جو ڈاکٹر بنے۔ لیکن بتا رہا ہوں کہ عالم حافظ کو حقیر مت سمجھو،
میڈیا کے غلام بن کر علماء کی شان میں بکواس مت کریں. ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا، لائیو ہوتا ہے دوسری جگہ بھی بیچتے ہیں. تمہارے ہاتھ میں میڈیا ہے، ان اللہ والے علماء کے ہاتھ میں قرآن پاک اور حدیث مبارک ہے. جو تھوکے گا آسمان پر تیرے منہ پر گرے گا. ہر وقت میڈیا پر سننا بھی جائز نہیں ہے ان کا کہ ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں. اگر یہ علماء نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے تو میرا نام رام چندر یا بھگوان داس ہوتا، جو ہمیں ایمان سکھا رہے ہیں اسلام. ابے تو حضرت فرماتے تھے بیوقوف آدمی ان کے چکر میں کیوں آتا ہے؟ پیدائش سے لے کر موت تک تو مولویوں سے واسطہ پڑے گا. اذان دلاؤ جینٹل مین، سگار پی رہا ہوں، پینٹ شرٹ ٹائی لگائے ہوئے ہوں، شیو کیا ہوا، اذان دلاؤ بچے کان میں، نماز اس کے پیچھے پڑھو، جنازے نماز اس سے پڑھواؤ، غسل اس سے کرواؤ، نکاح اس سے پڑھواؤ، مسائل اس سے پوچھو. جنازے ابھی 3 دن پہلے کا انتقال ہوا ہے کسی جاننے والے کا، ایک مولانا ساتھ کر دیں گے جو غسل کا طریقہ بتائے دفنانے کا. حالانکہ غسل تو خود دینا چاہیے. الحمدللہ بھیجا آدمی کو، بھائی ٹھیک ہے آپ یہ پریشان ہیں، قبر میں کس طرح لٹانا ہے. فرمائے پیدائش سے لے کر موت تک کی ہر بات ان سے پوچھتے ہو، ان کو یہ حقیر سمجھتے ہو. میڈیا کام نہیں آئے گا، یہ بتا دوں آپ کو. ہم تو سنتے بھی نہیں ان منوسوں کی بات کو. خود کو تو آتا سورہ اخلاص بھی پڑھنا نہیں آتا اور میڈیا پہ رات دن. لیکن آپ بتاؤ کہ اس وقت جا کے داخلے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، بتاؤ پہلے سے بڑھے ہیں یا گھٹے ہیں؟ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوک پھینکے گا تیرے منہ پر گرے گا. سننا بھی نہیں ہے ایسے. آج کل تو یہ حالات ہیں نعوذ باللہ، اللہ پر اعتراضات موبائل پر جا کر. سیکولرزم ہمارا ہے، لبرلزم ہے ہمارا، فلانا ازم ہے. چھوڑو ازم کو بھائی. جس نے پیدا کیا اس پالنے والے کو خوش کرنا ہے اور اللہ کے سب سے پیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے. کچھ فرق نہیں پڑتا ساری دنیا بھی علماء کے لیے کچھ کہے، امام صاحب کے لیے کہ کچھ فرق نہیں پڑتا. آخر 1-2 رکعت پڑھا کر تو دکھا دو فجر کی، جو لمبی لمبی بات کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں. خدا کی قسم پھنس جائیں گے اگر ہم نے ہاں میں ہاں ملایا، غیبت میں ہاتھ ملایا، آگے اس کو وائرل کر لیا. تو عالم ہے اسے گناہ نہیں ہو سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے معافی کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، ان کے لیے بند ہے کیا؟ حضرت والا پیارے شیخ اللہ رب العالمین فرماتے تھے کسی کا عیب تلاش کرنا منع ہے، خاص کر علماء کا عیب تلاش کرنا. انسان نے بھی غلطی مل جائے اس کو وائرل مت کرو، اس کا انتظار کرو کہ اس کے سامنے قرآن پاک اور تفاسیر اور احادیث مبارکہ ہیں. وہ جس مقام سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اس وہ مقام کی میں ہوا بھی نہیں لگی ہوئی. یہ اچھالنا باتوں کو. جی ایک مفتی صاحب سے فلم ایکٹر بات کر رہی تھی، فلم ایکٹر نے کہا مولانا مجھے کیوں تو بے حیا تو کیوں وہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ اور اس کو وائرل کرتے ہیں. بھائی کہاں سے مفتی بنایا ہے؟ کون سے مدرسے سے پڑھا ہے؟ کیا اس کے بعد سند ہے؟ ٹھیلے والا ہے، نمازی نہیں ہے، عقل نہیں ہے. کہا تمہارا ایک شو، تمہارا ایک فلم بناتے ہیں، تمہیں اس طرح بات کرنی ہے، 5000 دیں کہ ہمیں پیسے ہی نہیں چاہیے، ہمارا فوٹو آ جائے بس ٹیلی ویژن پر. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں بھی توبہ کروں. حدیث پاک بتا کر ختم کرتا ہوں. جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. خطرناک جملہ ہے بھائی. اگر مناسبت نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن زبان کے 20 گناہ میں تو ہم نہ پھنسے نا. جب جس کا ہم وائرل کر رہے ہیں واقعی اس میں غلطی تھی، وائرل کر رہے ہیں، اس نے توبہ کر لی. التائب حبیب اللہ، حدیث پاک وہ اللہ کا پیارا ہو گیا. ان اللہ یحب التوابین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے. جب میرا جیسا توبہ جب تک کرتا رہے گا تو ان کا کیا توبہ کا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ان کا کوئی جو تھوک پھینکے گا اپنے منہ پر گرے گا. آج کے بعد ہم یہ سب ڈیل کریں، ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم ہمارے علماء ہمارے سر کے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا ٹھنڈک، سر کا تاج ہے ہمارے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں. یہ سوچو آپ ذرا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہے، کتنا بڑا درجہ ہے ان کا. کہ انبیاء علیہ السلام، صدیق جو ہوتا ہے وہ آئینہ نبوت ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کو آگے بڑھاتا ہے. یہ تو کتنا بڑا VIP ہوا بھائی. اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے. اللہ مجھے ان سب کو بغیر اس طرح کہ معاف فرما دیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں. جس بات سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جس بات سے آپ ناراضوں سے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے خوش ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جس سے آپ کے سب سے پیارے اور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے خوش ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جس بات سے ناراض ہے اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میڈیا کی غلامی چھڑا کر اپنی غلامی نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی غلامی نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے بیت المقدس کو آباد فرما، آسان فرما، آزادی عطا فرما. ان کفار کے بارود کو ان دوسروں پر ہی لٹا دیجیے، انہیں تباہ و برباد کر لیجیے. اے اللہ ان کے ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے، ان کا بارود ان پر ہی پھیلا دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت سے جس طرح آپ نے لاس اینجلس کو تباہ اور برباد کیا،
اس طرح جو کفار اور دہشت گرد اور جو ایمان کے دشمن مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر بھسم کر دے، اپنے عذاب کا کتا مسلط فرما۔ اے اللہ قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے ان کی سازشوں کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، پاکستان عالم اسلام کی حفاظت فرما، اسلام دوست علماء دوست کو قیادت نصیب فرما۔ اے رب کریم عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک کر دیجئے، پاکستان پر جو قرضہ ہے قرضے کی ادائیگی غیب سے فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، یہود اور نصارہ اور ان کے ایجنٹوں کو ہدایت عطا فرما، ہدایت نہیں تو ان پہ اپنے عذاب کا کتا مسلط فرما، چین سکون اطمینان عطا فرما، میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔